الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے دین کی نسبت سے کسی مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے شرکت کرنے والوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. دعا فرمائیں کہ آج 9 محرم الحرام کا دن اور 10 محرم الحرام کی مبارک رات کو ہم اس مسجد کے بابرکت اور پاکیزہ ماحول میں جو دین کی بات سننے کے لیے موجود ہیں، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہمارے جن دوستوں نے، احباب نے جس محنت کے ساتھ آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، آپ حضرات کو دعوت دی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. خصوصاً ہمارے بھائی برادرم مولانا فضل الرحمان قریشی صاحب نے اس محبت سے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہے شہادت سیدنا حسین ابن علی، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے واقعہ کو ذکر کریں گے اور پھر رونا دھونا شروع کر دیں گے، ماتم شروع کر دیں گے، گریہ زاری کرنا شروع کر دیں گے، عزاداری کرنا شروع کر دیں گے، مرثیہ خوانی یا نوحہ خوانی شروع کر دیں گے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں. اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے اللہ نے اس کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ جو دنیا کی زندگی سے کروڑہا درجے بہتر ہے. جب یہ ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہو کہ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے، اللہ کے ہاں ان کو ایک مقام اور مرتبہ ملتا ہے، وہ اللہ سے رزق پاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں ان کو جگہ اور مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی سے کروڑہا درجے بہتر زندگی میں چلے جاتے ہیں. تو اس پر ہمیں اطمینان اور مسرت ہونی چاہیے
یا اس پر ہمیں رونا دھونا شروع کر دینا چاہیے؟ بتائیے، بولے ہو تو صحیح، اس پر اطمینان ہونا چاہیے یا رونا دھونا چاہیے؟ تو آپ بولیں گے تو پھر میں بات کر سکوں گا۔ اس وجہ سے کہ ہماری مجلس کا مقصد شہداء کا تذکرہ کرنا بھی ہے اور اپنا عقیدہ بھی سمجھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ ہم رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اور ہم رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ تو جب ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ سنی ہے، ہم جس دین اور شریعت کے راستے پر چلتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، تو پھر ہم رسول اللہ کا تذکرہ کریں گے، رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ کریں گے، رسول اللہ کے اہل بیت کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس انداز میں کریں گے جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا اور اجازت دی، اور اس انداز سے نہیں کریں گے جس سے ہمیں شریعت نے روکا اور منع کیا۔ تو پہلی بات اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جب بھی کسی شہید کا تذکرہ ہو، اور خصوصاً شہید کربلا کا تذکرہ ہو، نواسہ رسول کا تذکرہ ہو، تو ہم بے وقوف یا احمق نہیں ہیں کہ ان کی شہادت کا تذکرہ سن کر ماتم داری، عزاداری، نوحہ خوانی یا مرثیہ خوانی شروع کر دیں، بلکہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور اس ارادے اور عزم کے لیے موجود ہیں، بلکہ اس دعا کے لیے موجود ہیں کہ اللہ ہمارے ہر شخص کے دل میں حضرت حسین جیسی دین کی محبت اور جذبہ پیدا فرما دے، اور اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ آئے۔ مسند احمد میں ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، سب سے آخری پیغمبر اور نبی اور رسول ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت دی گئی، تو اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ اس قرآن کی ایک آیت سورۃ الضحیٰ میں موجود ہے، سورۃ نشرح میں موجود ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کیا مطلب اس بات کا؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، آج کے بعد اس دنیا میں نہیں، اس پوری کائنات میں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے وہاں آپ کو بھی یاد کریں گے۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا مقام عطا کیا، کیسا مرتبہ عطا کیا، اس کی ایک صورت نہیں ہے، اس کی 100 صورتیں نہیں ہیں، اس کے ہزاروں پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں جن پر لکھا گیا، بولا گیا، کہا گیا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسی شان عطا کی، کیسا مقام عطا کیا، کیسا مرتبہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں کائنات میں نام لیا جاتا ہے وہاں ہمارے نبی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے، ان تمام صورتوں اور شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی اولاد عطا کی کہ جو اولاد آپ کے نام کو اونچا کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ نے آپ کو ایسی اولاد عطا کی جو اولاد اپنے کردار سے، اپنے کارناموں سے، اپنی دینی خدمات کی وجہ سے ایسا بلند مقام ادا کر کے چلی گئی کہ اللہ نے آپ کی اولاد کے ذریعے بھی آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے تانا دیا
کہ اس نبی کی فکر نہ کرو، اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں، جب یہ مر جائے گا نعوذ باللہ تو اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ عبداللہ آپ کے بیٹے کا نام ہے، طیب آپ کے بیٹے کا نام ہے، طاہر آپ کے بیٹے کا نام ہے۔ بعض نے فرمایا کہ 4 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام طیب اور طاہر ہے۔ تو اللہ کے نبی کے 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اور عرب میں رواج یہ تھا، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں جس کے جتنے بیٹے ہوں گے اس کا خاندان اتنا بڑا ہوگا، اس کی نسل اتنی بڑھے گی۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، جب یہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس کا بیٹا اور اس کی اولاد نہیں ہوگی تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورت کی تیسری آیت میں ایک بات فرمائی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے دشمنوں کی اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کے دشمن کی جڑ کٹ جائے گی، آپ کے دشمن کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کے خاندان اور ان کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ اللہ آپ کو ایسا نامور کرے گا کہ آپ کی امت بھی باقی رہے گی، آپ کی اولاد بھی باقی رہے گی اور ان کا نام بھی باقی رہے گا۔ تو آج دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 1450 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یہ 1444 ہجری شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے 1444 سال گزر گئے اور رسول اللہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 1434 سال گزر گئے۔ 1434 سال گزرنے کے بعد بھی جب دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں انسان آئے اور دنیا سے چلے گئے، کروڑوں خاندان آئے اور دنیا سے چلے گئے اور ان کے نام و نشان اور ان کی نسلیں مٹ گئیں، لیکن آج 1414 ہجری میں ہم پاکستان کے ایک شہر میں بیٹھ کر، ایک گاؤں کی مسجد میں بیٹھ کر 10 محرم کی رات کو جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ کا نام نہیں لے رہے، اپنے دادے کا نام نہیں لے رہے، اپنی نانی یا نانے کا نام نہیں لے رہے، ہم اپنے خاندان کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ ہم اللہ کے نبی کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا کے نبی کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ گیا اور 14.5 صدیوں کے بعد بھی اگر دنیا میں نام ہے تو محمد الرسول اللہ کا نام ہے یا محمد الرسول اللہ کی اولاد کا نام ہے۔ تو کیا یہ اعزاز نہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی کا اعزاز نہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی کی اولاد کا اعزاز نہیں؟ اس وجہ سے آپ اگر تھوڑا سا غور کر لیں، تحقیق کرنے والوں نے ایک عجیب تحقیق کی ہے۔ دنیا میں ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ دنیا میں مختلف قومیں ہیں، مختلف قبیلے ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف ملک ہیں، تقریباً کوئی 7.5 سے 8 ارب کے قریب اس وقت دنیا میں انسان موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شاہ صاحب کو۔ دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب انسان موجود ہیں۔ ان 8 ارب انسانوں میں 1.5 ارب سے زیادہ، 2.25 ارب کے قریب صرف مسلمان ہیں۔ یہ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 100 200 300 بندہ بیٹھا ہوگا، سب کا کوئی نہ کوئی نام تو ہے۔ میرا نام نصیر احمد ہے، مولانا کا نام فضل الرحمان ہے، مولانا تشریف لائے ہیں، یہ مختلف نام تو ہیں نا، مولانا شمس الحق صاحب تشریف لائے ہیں، اسی طرح مختلف آپ لوگوں کے نام ہیں۔ ایک دنیا کے عرب ادارے نے ایک رپورٹ شائع کی اور وہ حیران کن رپورٹ ہے۔ اس نے کہا دنیا میں انسانوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام ہی رکھا جاتا ہے، پھر اس کی شناخت ہوتی ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کون سا نام استعمال ہوتا ہے؟ یہ تحقیق شائع ہوگی اور جب دنیا میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 6 نام ایسے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے رکھے گئے ہیں اور اربوں انسانوں کے تاریخ میں یہ نام رکھے گئے ہیں۔ 6 نام ایسے ہیں۔
سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا نام جو دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کا رکھا گیا وہ لفظ اللہ ہے، کسی لفظ کے ساتھ ملا کر، مثلا عبداللہ رکھا گیا، عبید اللہ رکھا گیا، لوگوں کا نام ہوتا ہے نا، یہ نام سب سے زیادہ دنیا میں استعمال ہوا۔ تو اللہ کی ذات تو کائنات کی مالک و خالق ہے، اس کے ماننے والوں نے اپنی اولادوں کے نام اللہ کے نام کی نسبت سے رکھے ہیں۔ دوسرا نام دنیا میں سب سے زیادہ جو بولا گیا، لکھا گیا، پکارا گیا وہ نام ہے محمد۔ تیسرا نام جو دنیا میں سب سے زیادہ بولا اور پکارا گیا وہ نام ہے احمد۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی نام کے ساتھ یا محمد لگتا ہوگا یا احمد لگتا ہوگا۔ ہر دوسرے بندے کے نام، اگر میں یہ کہوں کہ یہاں 200 بندہ بیٹھا ہے تو 250 کے نام کے ساتھ محمد یا احمد ضرور آتا ہوگا۔ یہ 3 نام تو ہو گئے، اس کے علاوہ 3 نام کون سے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھے گئے، بولے گئے، لکھے گئے؟ وہ نام ہے علی، حسن اور حسین۔ یہ ایک تحقیق ہے کہ دنیا میں اللہ، محمد اور احمد کے بعد سب سے زیادہ جو نام زبان سے بولا گیا ہے، یا سب سے زیادہ جو نام لکھا گیا ہے، یا سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ہے وہ یا علی ہے، یا حسن ہے، یا حسین ہے، اور تینوں اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا دشمن کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کی تو نسل ہی مٹ جائے گی، آپ کی تو جڑ ہی کٹ جائے گی، آپ کے وجود کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، آپ کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے اللہ کے نبی کے دشمنوں کو، خدا نے اپنے نبی کے دشمنوں کو ایسا جواب دیا اور ایسی پھٹکار ان پر ڈالی کہ میرے نبی کی نسلوں کا نام لوگ استعمال کر کے اپنے لیے نجات سمجھیں گے، اہل بیت سے نسبت کر کے لوگ اپنے لیے نجات سمجھیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے عطا کیے، بچپن میں ہی اللہ نے لے لیے۔ اس کی اور حکمتیں ہیں، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضور کی اولاد زندہ کیوں نہیں رہی، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں دی۔ زینب آپ کی بیٹی کا نام ہے، ام کلثوم آپ کی بیٹی کا نام ہے، رقیہ آپ کی بیٹی کا نام ہے، فاطمہ آپ کی بیٹی کا نام ہے۔ چاروں جوان ہوئی، چاروں کی شادیاں ہوئی، چاروں کی اولاد ہوئی، لیکن زینب کی اولاد نسل باقی نہیں رہی۔ رقیہ ام کلثوم کی نسل نہیں چلی، اولاد ہوئی، لیکن فاطمہ ایک بیٹی رہ گئی۔ دشمن یہ سمجھتے تھے کہ نام نہیں رہے گا، نشان نہیں رہے گا۔ اللہ نے فاطمہ کے وطن سے ہمارے نبی کی اولاد کو ایسے زندہ رکھا کہ آج دنیا جہاں میں اہل بیت اور آل رسول مل جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے اس معجزے کو زندہ کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام فضل حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کی بیوی، انہوں نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پریشان ہو کر، یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، پریشان ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ ام فضل بتائیے، وہ رشتے میں آپ کی چچی لگتی تھی، ام فضل بتائیے کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھبراہٹ طاری ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ تو حضور سن کر مسکرا پڑے، فرمایا ام فضل خدا میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دینے والا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تیری گود میں پرورش پائے گا۔ اور کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کو اطلاع آئی کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور علی سے پوچھا، اپنے چچا زاد اور اپنے داماد سے پوچھا کیا نام رکھا لڑکے کا؟ فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے حرب رکھوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو حسین ہے، اس کا نام حسین ہوگا۔ آپ نے اپنے اس بیٹے کا نام حسین تجویز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے لعاب مبارک سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹھی دی، اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا، آپ کے سر کے بال کٹوائے، صدقہ کیا،
2 जानवर मंगवाए, आपकी तरफ से अकीका किया और हजरत हुसैन को फातिमा की गोद में देकर कहा इसको अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। और लोग कहते हैं कि जब हम हसन को देखते थे सर से लेकर नाफ तक हुजूर के मुशाबे थे, हमें हसन का सर और नाफ तक जिस्म देखकर हुजूर याद आ जाते थे, और जब हम हुसैन को देखते थे नाफ से लेकर कदमों तक हुजूर से मुशाबे थे, हमें दोनों में हुजूर का चेहरा नजर आता था, हुजूर की मुशाबिहत नजर आती थी, हुजूर का सरापा नजर आता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों शहदादों को, दोनों बेटों को ये निस्बत हासिल थी कि अल्लाह के नबी ने उनको अपने कंधों पर सवार किया, अपनी कमर पर सवार किया, कभी अपने सर पर बिठाते, कभी अपनी कमर पर सवार करते, कभी उनको झूले देते, कभी उनको सवारी करवाते, कभी उनसे खेलते, कभी अपनी जबान को इनके मुंह में डालते, कभी उनके चेहरे को चूमते, कभी उनके रुखसार को चूमते, और हमेशा ये फरमाते या अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। या अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, जो इनसे बुग़्ज़ रखे ए अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रख और उससे दुश्मनी फरमा। इससे बड़ा एजाज क्या होगा, इससे बड़ी निस्बत क्या होगी, इससे बड़ा उनके लिए मकाम क्या होगा। लेकिन मेरे भाइयों, इस तमाम की तमाम अकीदतों और मोहब्बत के बावजूद हमें इंसाफ और अदल के तकाज़ों को नहीं छोड़ना। जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, हम अकीदतन सुन्नी हैं और हम अपने अहल सुन्नत के अकीदे पर कायम रहेंगे, हम इत्तेदाल और उसके तवाज़ुन को नहीं छोड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन से मोहब्बत फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इतनी मोहब्बत फरमाई कि अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम मुआशरे में निकलते हैं तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की आड़ में, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात की आड़ में अपना अकीदा हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, अपने नजरियात हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, अपना प्रोग्राम हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, अपने ऐसे नजरियात और अफकार को हमारी नस्लों के ज़हनों में डालना चाहते हैं जिनको हम कभी भी सोच समझ कर कबूल नहीं कर सकते। मुझे बताइए, मुहर्रम और हराम आया, सैयदना हुसैन का जिक्र आया, जो लोग हुसैन हुसैन करते फिर रहे हैं सारा साथ उनको हुसैन क्यों नहीं याद होते? इसका ये मतलब नहीं है कि हम हजरत हुसैन का जिक्र खैर करने को या हजरत हुसैन के तज़किरे को मुनासिब नहीं समझते। मैंने तो पहले अर्ज कर दिया कि हम हजरत हुसैन और अहले बैत के तज़किरे को अपने लिए इबादत समझते हैं, इस निस्बत को अपने लिए जरिए नजात समझते हैं। अल्लाह के नबी की दुआ अगर हमें मिल जाए तो इससे बड़ी हमारी नजात का और क्या जरिया हो सकता है। लेकिन लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि सैयदना हुसैन हुजूर के नवासे थे, सैयदना हसन भी तो हुजूर के नवासे थे, उनका तज़किरा क्यों नहीं किया जाता? हजरत फातिमा हुजूर की बेटी हैं, मुझे कोई बता सकता है कि सैयदा फातिमा की कितनी औलाद थी? क्या आपने कभी किसी से सुना? किसी टीवी प्रोग्राम में आपको बताया गया? कभी किसी ने तकरीर के जरिए आपको बताया? मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम बात कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा, हुजूर के दामाद सैयदना अली, सैयदना फातिमा से हजरत अली का निकाह 2 हिजरी में हुआ है। हुजूर मदीना तशरीफ ले गए, दूसरा साल था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तख्ते जिगर को सैयदना अली के निकाह में दिया। उसके बाद हजरत फातिमा की पहली औलाद हुई, उनका नाम हसन है। 3 हिजरी में हजरत हसन पैदा हुए, 4 हिजरी में हुसैन पैदा हुए। आपको पता है कि इसके अलावा सैयदा फातिमा की औलाद किसी नहीं? कोई शख्स मुझे बता दे, किसी ने आपको बताया हो? क्या वजह है? हजरत फातिमा के 5 बच्चे थे, हसन सबसे बड़े थे, हुसैन उससे छोटे थे। तीसरे बच्चे का नाम मोहसिन है, हसन का नाम भी हुजूर ने रखा, हुसैन का नाम भी हुजूर ने रखा, मोहसिन का नाम भी हुजूर ने रखा। हसन को गुट्ठी भी हुजूर ने दी, हुसैन को गुट्ठी भी हुजूर ने दी, मोहसिन को गुट्ठी भी हुजूर ने दी। हसन का अकीका भी हुजूर ने किया, हुसैन का अकीका भी हुजूर ने किया, मोहसिन का अकीका भी हुजूर ने किया। हसन के सर के बाल भी हुजूर ने मुंडवाए, हुसैन के सर के बाल भी हुजूर ने मुंडवाए और मोहसिन के सर के बाल भी हुजूर ने मुंडवाए। फातिमा सैयदा की 2 बेटियां भी थी, एक
ایک کا نام سیدہ زینب تھا، ایک کا نام سیدہ ام کلثوم تھا، دونوں کو مٹھی حضور نے دی، دونوں کا نام حضور نے رکھا، لیکن آپ کو ام کلثوم کا تذکرہ کوئی نہیں بتاتا، آپ کو زینب کا تذکرہ کوئی نہیں بتاتا، آپ کو حسن کا تذکرہ کوئی نہیں بتاتا، آپ کو محسن کا تذکرہ کوئی نہیں بتاتا۔ دن میں سال میں ایک دن آتا ہے اور لوگ حسین حسین کر کے سمجھتے ہیں ہم حسینیت کے وارث ہیں۔ در حقیقت اگر تاریخ کے اوراق کو کھنگالا جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کو عراق جا کر خط لکھتے تھے اور سیدنا حسین کو مدینے سے نکالا، مکے سے نکالا، کربلا کے میدان میں لائے اور پھر ان کا ساتھ چھوڑا اور انہوں لوگوں نے ان کو شہید کیا، اور اس شہادت کی نحوست اور لعنت ان پر ایسی پڑی ہے، آج سینے پیٹتے ہیں، کمر پر مارتے ہیں، سر پر خاک ڈالتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی بھی ان سے ناراض ہے، اللہ کا نبی کا بیٹا بھی ان سے ناراض ہے۔ نہ حسین پہلے ان کے تھے، نہ حسین آج ان کے ہیں، حسین کل بھی ہمارے تھے، حسین آج بھی ہمارے ہیں، انشاءاللہ کل بھی حسین ہمارے رہیں گے۔ ہم کسی کو حسین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ سیدنا حسین ہمارے ہیں، سب کہیں سیدنا حسین ہمارے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے ساری بلاد کا احترام اور ادب کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سیدنا حسن کو چھوڑ دیا، سیدنا محسن کو چھوڑ دیا، سیدہ زینب اور ام کلثوم کو چھوڑ دیا اور صرف سیدنا حسین کو لے لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں شہید کیے گئے، 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ 56-57 سال ان کی عمر تو تھی۔ اب علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے جمعیت علماء کے معززین، ہمارے امیر صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بھائی، آپ میں علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا سیدنا حسین کی زندگی صرف کربلا ہے؟ کربلا کے علاوہ حضرت حسین نے آدھی صدی سے زیادہ گزاری، وہ کہاں گزاری؟ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیدنا حسین کا بچپن کہاں گزرا؟ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیدنا حسین کی جوانی کہاں گزری؟ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، سیدنا حسین کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اگر جذبہ ہے تو غور سے سنیے۔ سیدنا حسین کی زندگی، کربلا کا واقعہ، یہ حسین کی زندگی کی انتہا اور کمال اور عروج ہے، لیکن یہ ساری زندگی نہیں ہے۔ حسین کی زندگی 4 ہجری سے شروع ہوتی ہے، جب وہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ حضور کے مدینہ میں قیام کا 4تھا سال تھا جب سیدنا حسین پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سے 7 سال کا عرصہ کس کی نظروں میں گزارا؟ ذرا بولیے تو صحیح، کس کی نظروں میں گزارا؟ حضور کی نظروں میں گزارا۔ 6-7 سال کا عرصہ تو آپ نے حضور کی نظروں میں گزارا۔ سیدنا حسین کی زندگی کا پہلا دور وہ ہے جو دور نبوت ہے، جس میں آپ نے حضور کی زندگی کو دیکھا، حضور کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھا، حضور کے سفر و حضر کو دیکھا۔ 6-7 سال کا عرصہ تو حضور کے ساتھ گزرا ہے آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں دنیا سے پردہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول کو دنیا سے 11 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ محرم، سفر اور تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ اس کے بعد حضور کے جانشین کون بنے؟ بولیے تو صحیح، حضور کے جانشین کون بنے؟ ابوبکر صدیق۔ اگر آپ حضور کے جانشینوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، سیدنا حسین کا تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا یقین ہے۔ میں یہ آپ کو بتا کر جاؤں گا، اور اگر کوئی سوال کرے تو میں اس سوال کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ سیدنا حسین کی زندگی کا پہلا حصہ حضور کی صحبت میں گزرا، اور جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا حسین کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا، اور وہ دور ہے سیدنا ابوبکر کی خلافت کا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانشین بنے، خلیفہ بنے۔ سیدنا حسین مدینہ میں موجود تھے، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیدنا ابوبکر 2.25 سال خلیفہ رہے، انتقال کر کے۔ سیدنا ابوبکر کے بعد کون حکمران بنا؟ سیدنا عمر فاروق حکمران بنے۔ حضرت حسین کی زندگی کا تیسرا دور سیدنا عمر فاروق کی زندگی کا دور ہے۔ حضرت حسین مدینہ میں موجود تھے،
جوانی کی دہلیز میں داخل ہو چکے تھے، شباب کا دور آ چکا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے 10 سال سے زیادہ مدینہ اور بلاد اسلامیہ پر حکومت کی۔ سیدنا حسین حضرت عمر کی صحبت میں رہے۔ حضرت عمر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے جانشین سیدنا عثمان بنے۔ حضرت حسین کی زندگی کا چوتھا زمانہ، چوتھا دور شروع ہوا۔ سیدنا حسین کو وہ دور ملا، ایک ایسا شخص حکمران بنا جو ابو بکر اور عمر کا جانشین بھی تھا، رشتے میں حضرت حسین کا خالو بھی تھا، جس کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت حسین نے ان کی صحبت بھی دیکھی، ان کا دور بھی گزرا۔ پھر سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے تو پھر کون خلیفہ بنا؟ حضرت حسین کے والد خلیفہ بنے، علی المرتضیٰ حکمران بنے۔ حضرت حسین کی زندگی کا ایک دور وہ بھی ہے۔ پھر حضرت حسین اپنے باپ کے ساتھ رہے، سیدنا علی کی شہادت ہوئی، پھر حضرت حسین کے بڑے بھائی حسن ابن علی خلیفہ بنے۔ حضرت حسین کی زندگی کا ایک دور وہ بھی ہے۔ حضرت حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، حضرت حسن نے صلح کر لی، اس کے بعد امیر معاویہ حکمران بنے۔ حضرت حسین کی زندگی کا ایک دور وہ بھی ہے۔ پھر امیر معاویہ کا انتقال ہوا، حضرت حسین کو اس کے بعد کا بھی ایک دور ہے۔ پھر کربلا آتا ہے، یہ حضور کا زمانہ چھوڑ دیا، ابو بکر کا زمانہ چھوڑ دیا، عمر کا زمانہ چھوڑ دیا، عثمان کا زمانہ چھوڑ دیا، سیدنا علی کا زمانہ چھوڑ دیا، سیدنا حسن کا زمانہ چھوڑ دیا، سیدنا حسن کی وفات کے بعد کا زمانہ چھوڑ دیا، اور پھر ہمیں کربلا کا واقعہ سنا دیا اور یہ کہا کہ ہم نے حسینیت کا حق ادا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں وہ رشتے بتاؤ، ہمیں وہ تعلقات بتاؤ، ہمیں وہ باہمی احترام بتاؤ جو سیدنا حسین کا حضور علیہ السلام کے جانشینوں کے ساتھ۔ احادیث کی کتابوں کو کھولیے، ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آل رسول اور اہل بیت رسول کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر حکمران بنے۔ روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کر ہم مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، حضرت علی حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے، تو راستے میں حضرت ابو بکر کو حضرت حسن مل گئے، بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے اٹھا کر ان کو اپنے کندھے پر سوار کر دیا۔ خلیفہ وقت نے، حکمران وقت نے سیدنا علی کے بیٹے کو نواسہ رسول کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور فرمانے لگے یہ ہمارے نبی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن حضور سے مشابہ تھے، تو حضرت علی یہ سن کر مسکرانے لگے۔ یہ محبت کس وجہ سے تھی؟ اس وجہ سے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کس کے نواسے تھے؟ رسول اللہ کے نواسے تھے، اور ابو بکر صدیق سے زیادہ رسول اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق سے زیادہ اہل بیت کی خدمت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق سے زیادہ اہل بیت کی خدمت کرنے والا اور ان کی محبت اور ان کی عظمت کے گن گانے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس وقت سیدنا حسین کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے بعد اگر کوئی خاتون موجود تھی وہ اسماء بنت امیس موجود تھی۔ جس وقت سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا ہے ان کے انتقال کے وقت ان کے غسل کے لیے بھی کوئی خاتون موجود تھی تو اسماء بنت امیس موجود تھی جو حضرت ابو بکر کی گھر والی۔ یہ اہل بیت سے ان کا محبت